بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ویور، آج آپ کے ساتھ ہم بہت ہی اہم اور بہترین موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع نہایت ہی اہم ہے، اور اس میں قرآن و حدیث کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کس نے کیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، اور میرے بعد نبوت کا دعویٰ یہ کریں گے۔ تو اس موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اس معاملے میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور فرمایا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ نیز مومن وہی ہے جو اس دین اسلام پر سچے دل سے ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے، جیسا کہ ارشاد ہوا اس کی تصدیق کرے۔ اب کیا ہے کہ اس کی تصدیق کرے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر نہ شک کیا، نہ جان و مال اور اپنی جان و مال میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا ایمان کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے۔ ایمان کہتے ہیں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ اگرچہ تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو، اور دین اسلام کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مسائل دینیہ ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، جنت، دوزخ، حشر و نشر۔ مثلا یہ اعتقاد کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے زمانے میں یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اس بات پر ایمان لانا یہ ضرورت دینی سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی سچی اور آخری کتاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں میں پچھلے، یعنی سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ جو ایمان لائے اس پر، اے حبیب، جو اتارا گیا آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، نیز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دوسری آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اور جو مسلمان ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ آخری جو دونوں آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کون سی؟ کہ ایک تو اللہ تبارک نے فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دوسرا فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ان دو آیت مبارکہ میں ختم نبوت پر ایسی واضح دلیل ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ کہ کیوں دلیل ہے اس میں؟ کیونکہ جس پر ایمان لانا، وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یا تو حضور پر نازل ہوئی یا آپ سے پہلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی پر نازل ہوئی۔
اگر حضور کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا یا کسی نئے نبی کا ہونا ممکن ہوتا تو ایمان کا انحصار صرف اور صرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نہ ہوتا، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یہاں بعد میں آنے والے نبی سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اس سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ تم پر ایمان لائے اور تم سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے، تم سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے، پہلی وحی پر ایمان لائے، تو وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد پر جو ایمان لائے، تم پر ایمان لائے یا تم سے پہلے جو ایمان لائے، تمہارے بعد نہیں۔ تو یہ واضح آیات مبارکہ ہیں کہ جس کا واضح اشارہ، واضح ہی بیان موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بعد کو تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین میں جو اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، امام بخاری کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء سابقین کی مثال، مجھ سے پہلے مثال کے انبیاء کی مثال کمثل رجل، اس مرد کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے اپنے گھر کو بڑا خوبصورت بنایا ہو، فاحسنہ، پھر اس کو خوبصورت قسم کا چمکایا ہو، وہ اجملہ، اور اس میں مزید تزئین و آرائش کی ہو، الا موضع لبنۃ، اس کو لبنہ بھی کہا ہے، الا موضع لبنۃ، مگر ایک اینٹ کی دیوار کی جگہ، من زاویۃ، ایک جگہ سے چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون به یتعجبون له، کہ وہ لوگوں کو اس نے پھر بلایا کہ آؤ میرا گھر دیکھو، تو لوگ آئے، گھر دیکھا، بڑا ہی خوبصورت قسم کا محل ہے، بڑی اچھی قسم کی عمارت ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ تعجب کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک اینٹ ہی لگا دیتا، ایک اینٹ ہی لگا دیتا، یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں ہے؟ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُدِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہاں پر اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فَقَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ، میں وہی اینٹ ہوں۔ مثال دیا آپ علیہ السلام نے کہ میں اس محل نبوت کی، اس دیوار نبوت کی اینٹ ہوں جو رہ گئی تھی، وہ میں ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم نبوت ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کی دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی قسم کی بھی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو نبی ہونے کی۔ لمبی حدیث ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کرامت میں مسلمہ کذاب آ کر کہنے لگا، اے محمد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ کی پیروی، میں ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی قوم کے بہت سے آدمی لے کر آیا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، یہاں تک کہ آپ مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ فرمایا اگر تم مجھ سے اس لکڑی کے برابر بھی کوئی چیز مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، بس تم اگر تیرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، بس تم نے اگر مجھ سے منہ پھیرا تو پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو تمہیں اللہ تباہ و برباد کر دے گا، اور بے شک میں تمہیں وہی کچھ دیکھ رہا ہوں
جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، انہیں دیکھ کر مجھے فکر لاحق ہوئی۔ خواب میں میری طرف وہی فرمائی گئی کہ ان پر پھونک مارو، پس میں نے جب ان میں پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس خواب کی تعبیر 2 کذاب ٹھہرائے جو میرے بعد نکلیں گے، ان میں سے ایک انسی یعنی ابو اسود انسی اور دوسرا یمامہ کا رہنے والا مسلمہ کذاب ہوگا۔ تو دوستو، اسلام میں سب سے پہلے جس نے ختم نبوت کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور دیوار نبوت پر جناب وہ رہزنی مارنے کی کوشش کی اور کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ مسلمہ کذاب اور اسود انسی تھے۔ تو اسلام میں جو ہے وہ کذابوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فی زمانہ بھی ایک کذاب کا بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کذاب کون ہے؟ وہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی شیطانی ہے، اور اس کے چاہنے والوں کو، اس کے جناب وہ محبت کرنے والوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے ہی ملک میں ایسے جو لبرل قسم کے بے وقوف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کے مخالف ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھی ہیں۔ یہ عجیب لبرل ہیں، کبھی اس پر بھی بات کریں گے۔ جب تک اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، کمنٹ بھی دیجیے، مزید کوئی گفتگو آپ کو کرنی ہو وہ بھی کیجیے، آپ کے کچھ سوالات ہوں وہ بھی کیجیے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔